اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الحدید آیت نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے وإلی اللہ ترجع الامور اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یولج اللیل فی النہار وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے ویولج النہار فی اللیل اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور وہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے آمنوا باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ تو وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے وَأَنفَقُوا اور انہوں نے خرچ کیا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اور یقیناً وہ تم سے پختہ وعدہ بھی لے چکا ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو سورۃ الحدید کے آغاز والی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے تو سب سے پہلے آج کی آیات میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ آسمانوں کی بادشاہت ہو یا زمین کی ہو یہ ساری کی ساری بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہی ہے دنیا میں لوگ بادشاہ تو بن جاتے ہیں لیکن ان کی بادشاہت کیسی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں تمام معاملات اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں اسی طرح رات کو دن میں دن کو رات میں داخل کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کا کام ہے کس طرح دن کا اجالا ہوتا ہے لیکن اچانک رات کی تاریکی آ جاتی ہے رات کی سیاہی ہوتی ہے اچانک دن کا اجالا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے تو یہ آغاز میں جو ہم نے صفات اللہ رب العزت کی پڑھی ہیں یہ تقریباً 10 کے قریب صفات بیان ہوئی ہیں ایک ہم نے پڑھا العزیز الحکیم اسی طرح لہ ملک السماوات والارض اسی طرح یحیی و یمیت پڑھا پھر پڑھا وہو علی کل شیء قدیر پھر پڑھا تھا هو الاول والآخر والظاہر والباطن پھر پڑھا وہو بکل شیء علیم اور اسی طرح آج پڑھا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل تو یہ تقریباً 10 سے زائد صفات ہیں اللہ رب العزت کی جو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ 10 صفات یا اس سے زائد جو صفات ہیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کہا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یہ خطاب کافروں کے لیے بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی ہے کافروں کے لیے کس طرح ہے کہ تم کفر کا ارتکاب کر رہے ہو جبکہ دیکھو تمام معاملات ان کا خالق مالک وہ ہے ہی اللہ رب العزت تو جب مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے تو پھر اس پر ایمان بھی لاؤ اس کے نبی پر ایمان بھی لاؤ ان کی اطاعت بھی کرو اسی طرح اہل ایمان کے لیے بھی ان کے اندر خطاب اس طرح ہے کہ تم ایمان تو لا چکے ہو لیکن ایمان کے تقاضے کس نے پورے کرنے ہیں ایمان کے تقاضے پورے کرو اور اسی طرح خرچ کرنے کا یہاں حکم دیا گیا خرچ کرنے کے حوالے سے یہاں بہت خوبصورت لفظ ہے ویسے تو سارا قرآن ہی خوبصورت ہے مما جعلکم مستخلفین فی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں خرچ کرو کیونکہ یہ مال تمہارا نہیں یہ مال ہمارا ہے جانشین نائب کو کہتے ہیں اصل مالک کوئی اور ہوتا ہے تو مال کا اصل مالک اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مال ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے ہم تو یہاں جانشین یا نائب ہیں نائب کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل جو آدمی ہوتا ہے اصل جو مالک ہوتا ہے اس کا حکم مانتے ہوئے جو وہ کہتا ہے وہ آگے کرے نائب تو اس کو کہتے ہیں اسی طرح ہم سے جو پہلے لوگ گزر چکے یہ مال ان کا تھا ہم اس میں نائب ہیں ایک یہ بھی اس کا مطلب ہے اور بھی اس کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں بہرحال بات یہ واضح ہوئی کہ یہ جو مال ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ در حقیقت ہمارا مال ہے ہی نہیں جب ہمارا مال ہے ہی نہیں خالق مالک اللہ ہے ہم تو اس کے غلام ہیں غلام کا کام کیا ہوتا ہے جہاں آقا کہے جہاں مالک کہے وہاں خرچ کرنا تو جب اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے رستوں میں خرچ کرو تو پھر میرے اور آپ کے لیے یہ جواز نہیں ہے کہ ہم اپنا مال سنبھال کر رکھتے رہیں اور اللہ رب العزت کے رستے میں خرچ ہی نہ کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے تم میں سے خرچ کیا تھا دیکھو اللہ نے کتنا بڑا اجر دیا تو آپ دیکھ لیں تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ نے سارا مال ہی خرچ کر دیا
عمر ابن خطاب نے گھر کا آدھا مال خرچ کر دیا، اللہ نے کتنا اجر دیا. تو بعد والے لوگ بھی اگر خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو بھی ضرور اجر کے ساتھ نوازے گا. اسی طرح اگلی آیت میں تو بڑی صراحت ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتے ہو، جبکہ رسول نے تمہارے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر تم سمع و اطاعت کرو گے، سنو گے، مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر تمہیں ملے گا. تو جب رسول تم سے یہ بات کہہ چکے ہیں، تم سے پختہ وعدہ بھی لے چکے ہیں، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے ایمان لانا، ایمان قبول کرنا یہ لازم چیز ہے، کیونکہ ذرہ برابر ایمان ہوگا تو انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان نہیں، اسے چاہیے کہ وہ جنت اور جہنم کے معاملے میں اپنی فکر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.